یہ آپ کو اپڈیٹ کریں جنرل ریٹائر راحیل شریف کے 39 ملکی اتحاد کی سربراہی کا معاملہ ہے۔ سابق آرمی چیف نے این او سی کے لیے رابطہ نہیں کیا، یہ کہنا تھا وزیر دفاع کا۔ سینٹ میں بیان دیا ہے وزیر دفاع نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی قسم کا کوئی این او سی طلب نہیں کیا گیا۔ ریٹائرڈ فوجی افسر کو ملازمت کے لیے این او سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا۔ جنرل ریٹائر راحیل شریف کا 39 ملکی اتحاد کی سربراہی کا جو معاملہ ہے آج کل زیر بحث ہے، ایسے میں اسے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ وزیر دفاع نے سینٹ میں یہ کہا ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسر کو ملازمت کے لیے این او سی لینا لازمی ہوتا ہے۔ اسی سٹیٹمنٹ پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عیسیٰ نقوی سے۔ عیسیٰ نقوی، 2 روز قبل جو میڈیا کے سامنے وزیر دفاع نے سٹیٹمنٹ دی تھی اور اب سینٹ میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے کافی مختلف ہیں۔ جی بالکل، اور 2 روز قبل ہی چیئرمین سینٹ نے ان سے کہا تھا کہ وزیر دفاع اس حوالے سے سینٹ میں پالیسی بیان دیں اور واضح کریں صورتحال کے آیا جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف وہ بن گئے ہیں یا ان کو اس قسم کی کوئی پیشکش ہوئی ہے۔ اس حوالے سے صورتحال کو واضح کریں کہ 39 ممالک کے اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کی پیشکش یا ملازمت انہوں نے قبول کیا۔ آج پالیسی بیان دیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے، اور انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ خبر آئی اس وقت جنرل راحیل شریف جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو اپنی طور پر جانچ کی ہے وزارت دفاع سے، انہوں نے نہ ہی کوئی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیا، نہ ہی اس ملازمت کی پیشکش کے حوالے سے جی ایچ کیو سے انہوں نے کوئی رابطہ کیا یا انہیں آگاہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل راحیل شریف جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں عمرے کی ادائیگی کے بعد۔ قانوناً یہ کسی بھی ریٹائرڈ فوجی افسر کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اگر اس نے فوری طور پر کوئی دوسری ملازمت اختیار کرنی ہے تو اس کے لیے وزارت دفاع سے اور جی ایچ کیو سے جو ہے وہ اجازت لے، اپنے ادارے کو آگاہ کرے، اس کے بعد وہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بھی اس حوالے سے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جنرل راحیل شریف کی اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے صورتحال واضح نہیں ہے، لہٰذا وہ اس پر کوئی بیان نہیں دے رہے۔ جی اچھا عیسیٰ نقوی، یعنی کہ ابھی تک ان کی پوزیشن واضح نہیں ہے، اگر اسے واقعی پالیسی بیان کے طور پر گردانے خواجہ آصف صاحب نے جو وزیر دفاع نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے تو وہ کون سا بیسٹ فورم ہے جس نے کیٹاگوریکلی اس بات کی تائید یا انکار کرنا ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے صورتحال جو ہے وہ یقیناً ابھی تو غیر واضح ہی ہے۔ جو بیان آپ کا آیا ہے دونوں وزیر دفاع اور مشیر خارجہ کا، یہ واضح کرتا ہے کہ اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا، اور کیونکہ اس فیصلے کی اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بہت سے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی داخلہ پالیسی کے حوالے سے بھی، تو اس معاملے کو یقیناً کیونکہ نازک معاملہ ہے تو اسی طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان جو ہے وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ صورتحال کو 100% یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا اس قسم کی ملازمت کی پیشکش جو ہے وہ ہوئی ہے یا انہوں نے قبول کر لی ہے۔ تاہم یہ ضرور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ حتمی نہیں ہے کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف جو ہے وہ اس اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کریں گے، کیونکہ اس کے لیے وزارت دفاع سے این او سی لینا لازمی ہے اور وہ انہوں نے نہیں لیا۔ جی اچھا، یہ 39 ممالک کی جو سربراہی کا نوٹیفیکیشن بھی ابھی تک جاری نہیں ہوا، یعنی ابھی صرف اسے کہیں کہ میڈیا کی گفتگو ہے یا بس امکان ہے؟ دیکھیے، یقیناً اس حوالے سے کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہو چکا ہے کہ انیشیل پروسیس یہ واضح کرتا ہے کہ ہو چکا ہے، جس کے باعث یہ تمام خبریں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر سامنے آئی، اس کے اوپر بحث ہوئی۔ تمام انٹرنیشنل میڈیا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ اس خبر کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے، اس کے اوپر رپورٹنگ کی جا رہی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی حتمی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ جی اچھا عیسیٰ نقوی، سینٹ کے چیئرمین یا کسی اور سینیٹر نے اپنے خطاب میں خواجہ آصف صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ 2 روز قبل میڈیا میں گفتگو جب آپ نے کی تو آپ نے کچھ این او سی سے متعلق بات کی تھی، ادھر وہ جی ایچ کیو کی جانب سے ہو یا حکومت کی جانب سے، آج یہ سٹیٹمنٹ کیسے آ گئی سامنے؟ دیکھیے، یہ کیونکہ یہ پالیسی بیان تھا، یہ کوسچن آنسر سیشن نہیں تھا، تو اس کے اوپر جو سوال کیا وہ چیئرمین سینٹ نے ہی کیا تھا۔ چیئرمین سینٹ نے سوال پوچھا تھا کہ کیا انہوں نے اپنے متعلقہ ادارے کو، اگر وزارت دفاع سے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے این او سی نہیں لیا تو کیا انہوں نے اپنے متعلقہ ادارے کو یعنی کہ جی ایچ کیو کو، پاک فوج کو آگاہ کیا تھا اس پیشکش کے بارے میں اور اس آفر کے بارے میں کہ آیا وہ ان کو ایسی کوئی آفر ہے وہ قبول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، جس کے اوپر خواجہ آصف نے جواب دیا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق جی ایچ کیو سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اور جس وقت یہ ساری خبریں، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر گرم ہوا، اس وقت جنرل راحیل شریف جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود تھے عمرے کی ادائیگی۔ اچھا، یعنی عیسیٰ نقوی، اس پالیسی سٹیٹمنٹ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیٹاگوریکلی یہ اناؤنسمنٹ تبھی ہوگی جب این او سی حکومت یا جی ایچ کیو یا وزارت دفاع کی جانب سے جاری ہوگا؟
جی بالکل، یہ تو تبھی طے ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ نقوی ہمیں بتا رہے تھے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کا 39 ملکی اتحاد کی سربراہی کا جو معاملہ تھا آج سینٹ میں زیر بحث آیا۔ پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف نے این او سی کے لیے رابطہ نہیں کیا ہے کیونکہ ریٹائرڈ فوجی افسر کو ملازمت کے لیے این او سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے کسی قسم کے این او سی سے متعلق کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ 2 روز قبل وزیر دفاع کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ کچھ مطلوبہ این او سیز دیے گئے ہیں، چاہے وہ وزارت دفاع کی جانب سے ہو یا حکومت کی جانب سے ہو یا ان کے متعلقہ ادارے کی جانب سے۔ ایسے میں چیئرمین سینٹ نے اس بات کا نوٹس لیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر دفاع خود سینٹ کے اندر آئیں، پالیسی سٹیٹمنٹ دیں، اور پالیسی سٹیٹمنٹ اب کچھ یوں سامنے آئی ہے کہ سابق آرمی چیف نے این او سی کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ریٹائرڈ فوجی افسر کو ملازمت کے لیے این او سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے نمائندے عیسیٰ نقوی سے ہماری بات ہو رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک جو امکان نظر آ رہا ہے، جو اس گفتگو سے بات ظاہر ہو رہی ہے، وہ یہی ہو رہی ہے کہ ابھی باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن آنا باقی ہے۔ یہ باتیں ضرور گردش کر رہی ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو 39 ملکی اتحاد کی سربراہی دے دی گئی ہے یا یہ معاملہ نہایت زیر غور ہے۔ ایسے میں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بھی یہ بحث ہے کہ گڈ اور بیڈز کیا ہوں گے۔ تبھی وزیر دفاع کو سینٹ میں بلایا گیا تاکہ اس پالیسی سٹیٹمنٹ سے متعلق عوام کو آگاہ کیا جائے، سینٹ کو آگاہ کیا جائے، اور سینٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے 29 ملکی اتحاد کے سلسلے میں کی سربراہی کے سلسلے میں این او سی کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے وزارت دفاع جی ایچ کیو یعنی ان کے متعلقہ ادارے سے متعلق ایک این او سی جاری کیا جاتا ہے جس کی بنا پر جو ریٹائرڈ جنرل ہے وہ کہیں اور اپنی سروسز دے سکتا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کا 29 ملکی اتحاد کی سربراہی کا جو معاملہ ہے کسی حد تک آج حکومت کے اس پالیسی بیان سے کلیئر ہوتا نظر آ رہا ہے، جس میں وزیر دفاع نے سینٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ سابق آرمی چیف نے این او سی کے لیے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا کیونکہ ریٹائرڈ فوجی افسر کو ملازمت کے لیے این او سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کا 39 ملکی اتحاد کی سربراہی کا یہ معاملہ تھا۔ ایک اہم جو پالیسی سٹیٹمنٹ آج آنا باقی تھی وہ آ گئی۔ وزیر دفاع کی جانب سے سینٹ میں یہ بیان دیا گیا کہ سابق آرمی چیف نے این او سی کے لیے رابطہ نہیں کیا۔